وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ صدق اللہ العظیم۔ اس قدر ارزاں نہ کر خود کو تو ہے ایسی متاع، اس قدر ارزاں نہ کر خود کو تو ہے ایسی متاع، سہل ہے جس کی طلب دشوار ہے جس کا حصول، مانگی ہے مغربی تہذیب سے جو تو نے روشنی، مانگی ہے مغربی تہذیب سے جو تو نے روشنی، یہ کہاں کا اصول۔ مہمانان علی وقار اور سامعین ذی افتخار، میں افاق علم پہ منڈلاتے جس موضوع کو فکر و تدبر کے سانچے میں اتار کر آپ کے روبرو بیان کرنے چلا ہوں، اس کا نام ہے اسلامی معاشرے پر مغربی تہذیب کے اثرات۔ اور باب دانش اپنے تخیل کے گھوڑے کو پیچھے کی طرف دوڑاتے ہوئے آج سے 1450 سال پہلے دور میں چلیے، جب ہر طرف اندھیروں کا راج قائم تھا، مظلوموں کی آہوں پہ غموں کے آنسوؤں کی بجائے لطف اندوزی کے کہکے بلند ہوتے تھے، کمزور طبقہ شاہوں کے لیے سامان آرائش بنا ہوا تھا، روم و فارس کی تہذیبیں بھی عورتوں کو متاع لذت سے زیادہ سامان نہیں دیتی تھی، یتیموں اور بیواؤں کے لیے یہ دنیا جہنم قدا بنی ہوئی تھی، انسانیت کا جسم بے حیائی کے تیر و تفنگ سے چور چور تھا، آدمیت اور ظلم و بربریت سے اکتا کر آسمانوں کی طرف نظریں لگائے کسی نجات دہندہ کی منتظر تھی کہ ایسے میں رب کائنات نے ہادی عالم کو مبعوث فرما کر اسلام کی صورت میں لوگوں کو آب حیات عطا فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم کے شرف مشرف سے یہ دین دستور زندگی اور راہ فلاح مقرر ہوا، جس نے اس دن فطرت کے لیے دل و نگاہ اور راہ فراہ پیش کیے، وہ زمین کی پستیوں سے اٹھ کر اوج ثریا پہ جا پہنچا۔ عورت نے دن فطرت کو اپنایا تو زندہ درگور ہونے کی بیڑیوں سے نکل کر الزمہا فإن الجنت تحت رجلیہا کے رتبے پر فائز ہو گئی، یتیم نے اسلام کو سینے سے لگایا تو فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ کے پیرائے میں محفوظ و مامون ہو گیا، بیوگی کی ذلت میں مبتلا خاتون ناتواں نے اسلام کو مشعلہ راہ بنایا تو الساعی علی الارملۃ والمساکین کالمجاہد فی سبیل اللہ کے سائے تلے میں محترمہ مکرمہ ٹھہری۔ صاحبان علم و فضل، جب دین فطرت کے ہاتھوں ظلم و جبر اور عریانیت و بہامیت کو لگام پڑی تو شیطان کے گماشتے فوسوس لهم الشیطان لیبدی لهما ما وري عنهما من سوءاتهما کہ مشن ابلیس کی ترویج کے لیے جسم کا سامان لے کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ چراغ اسلام نے فحاشی کے اندھیروں کو مات دے کر اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کو فروغ دینا شروع کیا تو حسن کے پجاری بھی متحرک ہو گئے۔ 17ویں صدی میں یورپ کے اندر دین اور مذہب شریعت کے خلاف نفرت انگیز مہم کا آغاز ہوا تو سب سے پہلے ڈیکارٹ نے کہا کہ وحی کے منافی اور متضاد علم بھی درست ہو سکتا ہے، اور جان لاک برکلے نے کہا کہ حقیقت وہی ہے جو عقل مشاہدے اور تجربے میں آ سکے، چنانچہ سائنس اور علم کا فلسفہ برحق ہے کہ حقیقت وہی ہے جو علم وحی اور الہام سے حقائق حاصل نہیں ہوتے۔ ڈیوڈ میو نے انبیاء و رسل کے معجزات کا انکار کیا تو کانٹ نے دین و شریعت سے آزاد انسانی عقل کو انسانوں کا رہبر و رہنما قرار دیا۔ یہ تصورات و نظریات یورپی معاشرے میں پھیلے، عیسائی مذہب پسندوں کو شکست ہوئی اور وہیں سے آزاد انسان نے فکر و فلسفے نے یورپ میں تباہی مچا دی۔ ڈارون نے انسانوں کو بندروں کی اولاد قرار دیا۔ حضرات کارل مارکس نے وجود باری تعالیٰ کا انکار کر کے دہریت کی بنیاد قائم رکھی، اور امال در خیم نے دنیا کے تمام مذہبوں کو انسانوں کا من گڑھ ڈھکوسلا کہا۔ عورت کی مادر پدر آزادی
متضاد جنسوں کا بے بکانہ اختلاط، مادیت اور اورگانیت کا عالمگیر پھیلاؤ، یہ یورپی اور مغربی تہذیب کے وہ فساد اور فتنے تھے جو انسانیت کی خوفناک تباہی کا سامان لیے ہوئے تھے۔ چونکہ اس حیا باختہ تہذیب کا ہدف اول اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کو اس دنیا سے نابود کرنا تھا، اس لیے یہ اپنے والد و مسکن سے ٹیکنالوجی کا ہتھیار لے کر نکلی۔ اس نے جدیدیت کے سائے تلے مشرقی عفت و عصمت کے جنازے نکالے۔ اس نے ماڈرنزم کے نام پر اسلامی ماؤں بہنوں کو شمع محفل بنایا۔ اس نے فیشن کے نام پر اسلامی طعام و لباس کے پرخچے اڑائے۔ اس نے مذہب کو ذاتی معاملہ قرار دے کر حلال و حرام کی تمیز ختم کرنے کی کوشش کی۔ اس نے روشن خیالی کا نعرہ بلند کرتے ہوئے اسلام کے سپوتوں کو مذہب سے بیزاری کا جہنم میں دھکیلا۔ اس نے مساوی حقوق راگ الاپ کر مرد کی حاکمیت و قومیت کے قرآنی فیصلے کو للکارا، مگر افسوس کہ آج ہم اس کے سامنے ڈیر ہوتے گئے۔ تہذیب یورپ کو خوش آمدید کہنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج ہم بد تہذیبی میں یورپ سے 2 ہاتھ آگے ہیں۔ حضرات، وہ نوجوان جو کبھی فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ کا آئینہ دار بن کر کفر کی دنیا اڑایا کرتے تھے، آج شراب و کباب کی محفلیں سجا کر انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان کے قرآنی فیصلے کی دجیاں اڑاتے پھر رہے ہیں۔ وہ بیٹیاں جو کبھی وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیہ کی عملی تصویر ہوا کرتی تھی، آج ڈانس کے اسٹیجوں پر تھرک تھرک کر یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن کی سرعام مخالفت پر تلی ہوئی ہیں۔ وہ کم سن بچے جو کبھی معاذ و معوذ کے وارث بن کر دشمنان اسلام کے سر پر ننگی تلوار ہوا کرتے تھے، آج انٹرنیٹ اور موبائل میں کھو کر اسلامی حمیت کو خیر بات کہہ رہے ہیں۔ وہ باپ جو کبھی اپنی اولاد کو انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی کی تفسیر سنا کر حق کے دائی بنایا کرتے تھے، آج اپنی اولاد کو رقص و سرور کی محفلوں میں اول آنے پر ابھارتے ہیں۔ وہ مائیں جو کبھی رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ کے حقیقی مصداق تیار کیا کرتی تھی، آج گلوکارہ اور اداکاروں کو جنم دے رہی ہیں۔ جہاں بھی گروی غیر بدن بھی گروی غیر، جہاں بھی گروی غیر بدن بھی گروی غیر، افسوس کے باقی نہ مکان ہے نہ مقیم۔ یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تم، یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تم، مجھ کو تو گلہ مجھ سے ہے یورپ سے نہیں۔ سامعین محترم، زمانے میں عزت و شرافت اور اہمیت و غیرت علمبرد کی ایک علمبردار تہذیب ہے، اور وہ ہے اسلامی تہذیب۔ اسلامی تہذیبی صفائی و پاکیزگی کا استعارہ ہے۔ الطہور شطر الایمان، اسلامی تہذیبی عفت و عصمت کی محافظ ہے۔ ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، اسلامی تہذیبی قلب روح کا سامان ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اسلامی تہذیبی توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اسلامی تہذیبی خاندانی نظام کی پاسبان ہے۔ خیرکم خیرکم لاہلہ، اس لیے میں تہذیب یورپ کے دل دادوں کو پیغام میں محبت دینا چاہتا ہوں، آؤ اسلام کی طرف آؤ، اسلام کو سینے سے لگاؤ، مادیت پرستی کے چنگل سے نکل کر راہ اسلام پر گامزن ہو جاؤ۔ یورپ کی ظاہری چکا چاند کی بجائے اسلام کی حقیقی روشنی سے قلب روح کو منور کرو، اسی میں ہماری دنیاوی اور اخروی کامیابی کا راز مضمر ہے۔ فقط آخر پہ صرف اتنا ہی کہوں گا کہ اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، خواب ہو جاؤ گے، افسانوں میں ڈل جاؤ گے، اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، خواب ہو جاؤ گے، افسانوں میں ڈل جاؤ گے، دے رہے ہیں تمہیں جو لوگ رفاقت کا فریب، ان کی تاریخ پڑھو گے تو دہل جاؤ گے۔ اپنی مٹی ہی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، اپنی مٹی ہی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔